بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو فتنے چل رہے ہیں ان میں اہم ترین فتنہ فتنہ شکیل بن حنیف ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ نوجوان اسٹوڈنٹس میں کام کر رہا ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ فتنہ کام کر رہا ہے، اور اس فتنے کی شروعات ایک شخص شکیل بن حنیف سے ہوئی ہے۔ شکیل بن حنیف کون ہے؟ شکیل بن حنیف یہ بہار کا رہنے والا، دربندے کا علاقے کا رہنے والا ایک شخص ہے، جو یہ پڑھائی اس نے انجینئرنگ کی ہے، اور پھر وہ دلی آیا، یہاں سے اس نے اپنے فتنے کی شروعات کی ہے۔ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، اور کہتا ہے کہ یہ حضرت مہدی بھی ہے۔ یہ دونوں ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں۔ ان دونوں چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حالانکہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں جو نشانیاں اور تفصیل بتائی ہے وہ اس طریقے سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے۔ حدیثوں میں بالکل صاف کلیئر یہ باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں یہ کہ حضرت مہدی جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے، اور ان کا نام ہمارے نبی کے نام کے مطابق ہوگا، اور ان کے والد جو ہے حضرت مہدی کے ہمارے نبی کے نام والد کے نام کے مطابق ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کے آنے کی نشانی یہ بتائی کہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے، اور جب دنیا میں پوری دنیا فتنہ فساد سے بھری ہوئی ہوگی، حضرت مہدی فتنے کو ختم کرے گی۔ یہ مہدی کی نشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی ایک بات بھی شکیل میں پائی نہیں جاتی، نہ نام اس کا مہدی کے مطابق محمد ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا عبداللہ ہمارے نبی کے والد کا نام ہے، شکیل کے والد کا نام حنیف ہے۔ تو ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں نہ وہ مدینہ کے رہنے والا ہے، نہ وہ مکے میں گیا ہے، پھر کیسے یہ مہدی ہو سکتا ہے؟ دوسرا دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونے کا، جو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، اور یہ شکیل کہہ رہا ہے کہ ابن حنیف وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بالکل ایسی بات جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اب شکیل جو پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسالت کا دروازہ بند فرما دیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب آپ غور کریے کہ یہ شخص شکیل جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں محنت کرتا ہے۔ نوجوانوں میں محنت کیسے ہوتی ہے؟ ان کے جو اتنے سے متاثر نوجوان ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں آتے ہیں، اور نوجوانوں کو الگ لے جا کر ایک ایک آدمی میں محنت کرتے ہیں۔ محنت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ بھئی آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جب بچہ اپنی جو معلومات ہوتی ہے وہ بتاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی بنائی ہوئی باتوں کو قرآن و حدیث کے نام پر کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں گے تو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے، اور قیامت کی نشانی میں بتاتے ہیں کہ دجال کون ہے، تو امریکہ اور فرانس کو دجال کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بہکار ہے۔ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسا ہی فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تھا، کہ جس نے اسی قسم کے دعوے کیے تھے۔ اس نے بھی اپنے آپ کو مہدی کہا تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہا تھا، اور جو باتیں مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہی باتیں کاپی کر کے اپنے اوپر پیش کرتا ہے، اور اپنے لیے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چوکنا کیسے رہنا چاہیے؟ اچھا، یہ لوگ جو ہے جن کا حلیہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے لباس اپنا اسلام کا اختیار کیا، ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، کرتا اور پائجامہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار آدمی ہے، دینی بات کرے گا، لیکن وہ دین کے نام پر کفر کو پھیلا رہا ہے۔ اس سلسلے میں چوکنا رہنے کے معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے یونیورسٹی میں جو بچے اس قسم کی محنت کر رہے ہیں، الگ الگ ایک ایک بچے پہ انفرادی محنت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جانیں، اور وہاں مقامی جو ذمہ دار حضرات ہیں، علماء ہیں، یا یونیورسٹی کے ذمہ دار ہیں، یا ادارے کے جو دیندار قسم کے لوگ ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، ان تک پیغام پہنچائیں تاکہ ان کا فتنے سے لوگ بچ جائیں۔ اور آخر میں یہی پیغام ہے کہ ہماری چھوٹی سی محنت سے اگر کسی کا ایمان بچ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جو فرمایا تھا کہ علی، تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کا بھی کوئی ایک آدمی بھی ایمان میں آ جائے تو تمہارے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے جو ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بچائیں
اور اس کے بارے میں صحیح معلومات، صحیح انفارمیشن حاصل کریں۔ نبی نے ہم کو ان فتنوں کے بارے میں کیا بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔